अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। नॉवेलिस्तान हमेशा आपके लिए लेकर आता है बहुत ही डिफरेंट टॉपिक्स पे बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़े के नॉवेल्स। आज आपके लिए लेकर आए हैं अना से फना तक नॉवेल की एपिसोड नंबर 10, जो कि लिखा है ईमन रज़ा ने। इससे पहले भी आप ईमन रज़ा के बहुत ही अच्छे नॉवेल्स पढ़ चुके हैं। अनकही बातें ईमन रज़ा का था, कल्बी मोहब्बत कल्बुल वतन ईमन रज़ा का था, और अभी इनका एक और करंट नॉवेल बहुत अच्छा हिट जा रहा है, वो है मेरा सौदागर मेरा दिलदार, जिसका सीज़न 3 हमारे चैनल पर चल रहा है। तो ईमन हमेशा से हमारे लिए बहुत अच्छे और डिफरेंट टॉपिक्स पे नॉवेल्स लेकर आती हैं। आज देखते हैं क्या होता है। उम्मीद पाकिस्तान आ गई है और धोखे से रहमान ने उसको बुलाया है, और उम्मीद वलीद साहब को बताए बगैर, मुस्तफ़ा को बताए बगैर पाकिस्तान आ गई है, जबकि उसने बहुत ही जो है ना गलत स्टेप ये लिया है। जहाँ इंसान को गुस्सा हो, मायूसी हो, लेकिन इंसान की सेफ्टी सबसे पहले होनी चाहिए उसके ऊपर ना। तो उम्मीद बगैर बताए आ गई है पाकिस्तान। अब रहमान इसका क्या करेगा, मेरी समझ से बाहर है कि उम्मीद क्यों इस तरह से रहमान पे ट्रस्ट करके आ गई, जबकि रहमान की खसलत से वो वाकिफ़ थी। उसके बावजूद जो है ना वो आ गई है रहमान पे भरोसा करके। और वहाँ उसके जो चाचा हैं वली साहब, वो कितने सख्त बीमार है, और मुस्तफ़ा को भी उसने कुछ नहीं बताया है। अब क्या होगा उम्मीद का, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, तमाम एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ, देखते हैं कि उम्मीद कैसे मुकाबला कर पाती है इन सारे हालात का, और साथ में देखते हैं बारबीना कैसे मुकाबला करती है जुन्नून उसामा का। दोनों ही दबंग ख़वातीन हैं, कोई भी दबने वाली नहीं है। ना ही बारबीना ना ही उम्मीद जो है ना वो कोई मज़लूम लड़कियों की तरह बिहेव करने वाली है। दोनों बहुत ही शेरनी जैसा एटीट्यूड रखती हैं। तो देखते हैं कैसे बैंड बजाती हैं ये दोनों, और कैसे अपने आप को हालात के धारे पे छोड़ती हैं, और कैसे मुकाबला करती हैं सारे हालात का। अना से फना तक एपिसोड नंबर 10। छोड़ो मुझे, उम्मीद के मुंह से ये अल्फाज लड़खड़ा कर निकले थे। जो सब वहाँ चल रहा था वो समझना नहीं चाहती थी। उसने दुआ की कि काश उसकी समाअत बहरी हो जाती। उम्मीद उम्मीद मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे। तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, बस तुम्हें कुछ देर के लिए उनकी हवेली में रहना पड़ेगा, और फिर तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगा मैं। चटाख चटाख एक साथ उम्मीद ने अपना हाथ उठाते रहमान के चेहरे पर 2 थप्पड़ धर दिए थे। उसके साथ साथ पूरा मजमा भी साकित हो गया था। गांव वाले सब बेयकीनी से ये मंजर देख रहे थे, जहां एक बहन ने भरे चौराहे में वनी करने पर अपने भाई का मुंह थप्पड़ों से लाल कर दिया था। उम्मीद, वो बेयकीनी से बोला, तो तुम हो वो दरिंदे जिसने एक मासूम लड़की के साथ ना सिर्फ ज्यादती की, बल्कि उसका मुंह बंद करने के लिए तुमने उसकी जान तक ले ली। तुफ है रहमान तुम पर, तुफ। वो उसका गिरेबान झंझोड़ कर आखिर में उसके मुंह पर थूकते हुए बोली, तो यार एक शाद जो अपनी शेरनी को वहां वनी के रूम में देखकर शशतर रह गया था। रहमान की उसी के हाथों दुर्गत बनने पर एक दिलचस्प मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? रहमान धाड़ कर उसे मारने के लिए हाथ उठाता हुआ बोला। इससे पहले कि वो उम्मीद के गाल तक पहुंचता, उम्मीद ने उसका हाथ बीच में ही रोका था। जुर्रत भी मत करना रहमान, गलती से भी गलती मत करना। तुम जैसा नामर्द और कर भी क्या सकता है? पहले एक लड़की की इज्जत से खेलकर उसे मार चुके हो तुम, और अब अपनी बहन का सौदा करने चले हो। वो उसका हाथ जोर से झटक कर बोली,
جسم کپکپا رہا تھا. آنسو تھے کہ لاکھ روکنے کے باوجود بے لگام ہوتے بہتے جا رہے تھے. اس کی بات پر رحمان نے حیرت اور ڈر سے اسے دیکھا. بھلا اسے کیسے پتا چل گیا ونی کا اور اس سودے بازی کا؟ حیرت سے نکل آؤ بزدل انسان، تم ایک نامرد ہو جو اپنے کیے گناہوں کے بدلے مجھے جہنم کی آگ میں جھونکنا چاہتا ہے تاکہ تمہارے کیے گئے گناہوں کی سزا میں بھگتوں. سب جانتی ہوں میں ونی کی رسم کیا ہے اور کیوں تم مجھے ان کے یہاں بھیجنا چاہتے ہو. تو سن لو تم بھی کان کھول کے، نہ ہی میں تمہاری سگی بہن ہوں اور نہ ہی تمہیں کوئی حق ہے کہ کسی اور سے میرا سودا کر سکو. وہ اسے انگلی دکھا کر وارن کرتی واپس پلٹ رہی تھی جانے کے لیے جب یارق شاہ کے لوگوں نے اسے قبضے میں لیا تھا. امید تم نہیں جا سکتی، فیصلہ ہو چکا ہے. رحمان اس کے قریب آ کر اسے جھنجھوڑتا ہوا بولا. نہیں کر سکتے تم ایسا، وہ غرائی. میں ایسا کر چکا ہوں اور تمہیں بھی یہ سب ماننا پڑے گا اگر تم بابا کی زندگی چاہتی ہو تو. اگر بابا کو بھنک بھی لگی تو وہ مر جائیں گے، یہ اچھی طرح جانتی ہو تم. اس سے پہلے کہ میں بابا کو بتاؤں، حامی بھر لو. امید نے اسے بے یقینی سے دیکھا. کیسا کمظرف اور گرا ہوا شخص تھا. یہ اپنے باپ کی زندگی تک کا خیال نہ تھا، اپنے باپ کی ہی دھمکی دے رہا تھا اسے. امید کے ہاتھ بے جان پڑے تھے، اس سے آگے وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی. اب ایک اللہ کے بعد ولید صاحب کا ہی تو سہارا تھا. انہیں نہیں کھو سکتی تھی وہ. اس لیے اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے. اس کی شکستہ حالت دیکھ رحمان کے چہرے پر عیارانہ ہنسی آئی تھی. جہاں امید نے کرب سے آنکھیں میچی تھی وہیں یارق شاہ نے اپنے بندوں کو اشارہ کیا تھا جنہوں نے امید کو زبردستی بازوؤں سے پکڑ کر یارق شاہ کے قدموں میں پھینکا تھا. یہاں تک کہ گھٹنوں پر بہت سی خراشیں آئی تھیں اسے. یارق شاہ نے اس کا جھکا چہرہ دیکھا اور ہاتھ کی انگلیوں سے اس کی تھوڑی اٹھائی. وہ اس کے قدموں میں بیٹھی اپنی لہو لہو ہوتی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی. درد سے لب لرز رہے تھے مگر آنکھوں میں باغی پن تھا. اور یہی تو چاہیے تھا اسے. آخر قسمت نے تمہیں میری دسترس میں لا ہی پھینکا. اب تمہیں میری باندی بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. اس کی بات پر امید نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور اس کے مد مقابل کھڑی ہوئی. اس کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا. وہ بغیر نکاح کے دشمنوں کی حویلی نہیں جا سکتی تھی. اسے کسی سے تو نکاح کرنا تھا اپنی عزت کی حفاظت کے لیے. کیوں یارق شاہ، کیا تم بھی نامرد ہو؟ وہ تمسخر سے بولی تو وہ اس کے بال دبوچتا ہوا اپنے قریب تر کر گیا. اس بکواس کا مطلب، وہ دھیرے سے سلگتے لہجے میں غرایا. سارے گاؤں والوں کو صاف سونگ چکا تھا. سب جانتے تھے کہ اب یہ لڑکی نہیں بچے گی. یارق شاہ کے ہاتھوں اس کی موت پکی تھی جس نے یارق شاہ کو نامرد کہا تھا. میرے بھائی نے جو تمہاری بہن کے ساتھ کیا وہی تو تم میرے ساتھ بھی کرنا چاہتے ہو. تو کیا فرق ہوا اس میں اور تم میں؟ نامرد ہی ہوئے نا تم بھی. اگر اصل مرد ہو تم، اگر ہے تم میں ہمت تو مجھ سے نکاح کرو. کیوں ہو گئی بس یہیں تک تھی تم میں اکڑ؟ کہاں گیا وہ غرور؟ وہ کہکا لگاتے ہوئے بولی. سب حیرت سے اس پاگل لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو ایک کے بعد ایک دھمکیاں دے رہی تھی یارق شاہ کو. اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اب تک زندہ بچی ہوئی تھی. جانتی ہو تمہاری اس گستاخی پر تمہیں جان بھی لے سکتا ہوں میں. وہ اس کی تھوڑی دبوچ کر بولا تو باغی انداز میں وہ جواباً بولی. تو دیر کس بات کی ہے، میں منتظر ہوں. لے لو میری جان یا اپنی مردانگی ثابت کرو مجھ سے نکاح کر کے.
وہ اس کا ہاتھ اپنی گردن پر رکھتی بولی، صاف اشارہ تھا کہ یا تو اپنی عزت بنا لے یا جان سے مار دے۔ وہ کچھ دیر اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر کچھ وقفے کے بعد بولا، یہی بات تمہاری مجھے اکساتی ہے کہ تمہیں اپنی قید میں اپنی دسترس تک محدود رکھوں، جہاں کوئی نہ پہنچ پائے۔ وہ چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ لاتے بولا۔ اس کی بات امید کے اوپر سے گزر گئی۔ چونکی تو وہ تب جب وہ دھاڑ کر بولا، مولوی کا انتظام کرو، اس لڑکی سے میں ابھی اور اسی وقت نکاح کروں گا۔ اس وقت امید کو جو اس کی آنکھوں میں دیکھنے کو ملا وہ صرف اور صرف جنونیت تھی۔ مولوی کے آتے ہی اسے پاس ایک جھونپڑی میں لے جایا گیا، جہاں اسے یارق شاہ کے نکاح میں دیا گیا تھا۔ کیا آپ کو یارق شاہ سے نکاح قبول ہے؟ اس کے لب لرزے تھے اور نکلا تو اس دھوکے باز کا نام، مصطفیٰ، جسے وہ اپنے ہر سکھ دکھ میں یاد کیا کرتی تھی۔ گلے میں آنسوؤں کا پھندا لگا تھا۔ ایک بار اور پوچھا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی ایک لڑکی نظر بچا کر اندر آئی تھی۔ رک جاؤ، امید نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ ان سے نکاح مت کرو، میں ان سے محبت کرتی ہوں، وہ رنجیدگی سے بولی تو امید نے اس سے پوچھا، کون ہو تم؟ اوہ، اس کے جواب نے نہ صرف امید کو ساکت کیا تھا بلکہ اس کے جسم سے جان بھی کھینچ لی تھی۔ یارق شاہ کی باندھی، تو مطلب وہ ایک زانی شخص کی بیوی بننے جا رہی تھی۔ میرے پاس انکار کا کوئی حق یا کوئی اختیار نہیں، دو ہی راستے ہیں میرے پاس، یا تو تمہاری طرح باندھی بن جاؤں یا یہ نکاح کر کے عزت نفس نہ صحیح مگر اپنی آبرو ضرور بچا لوں گی۔ اس کی بات پر جیسے اس لڑکی کے لبوں پر بھی قفل پڑ گئے تھے۔ یوں امید نے پھٹتے دل سے خود کو ایک زانی شخص کے نکاح میں دے کر اسے اپنے تمام تر حقوق سونپ دیے تھے۔ اس وقت وہ کن جلتے ہوئے اذیت ناک انگاروں پر چل رہی تھی وہ صرف امید ہی جانتی تھی۔ یارق شاہ کا بھی نکاح ہو چکا تھا، کسی نے بھی امید کی ولدیت پر توجہ نہ دی تھی۔ بڑے چونکے ضرور تھے امید کی ولدیت پر مگر محض اتفاق سمجھ کر جانے دیا۔ اسے زبردستی گھسیٹ کر باہر لایا گیا تھا۔ بے شک وہ یارق شاہ کی بیوی بن چکی تھی مگر یہ حقیقت اٹل تھی کہ وہ ونی تھی اور ونی ہی رہے گی۔ ایک وقت آئے گا جب میں اور تم پھر سے آمنے سامنے ہوں گے رحمان، اور جب تم مجھ سے معافی کی بھیک بھی مانگو گے تو میں تمہیں نظر انداز کر کے گزر جاؤں گی۔ دوسروں کو اذیت کی بھٹی میں جھونکنے والا خود بھی کبھی خوش نہیں رہتا۔ اس لڑکی کی موت کا بدلہ تم سے ضرور لیا جائے گا، دیکھنا۔ وہ اسے انگلی دکھاتے ہوئے بولی تو وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ دفع ہو جاؤ، نہ اب تم میری بہن ہو اور نہ ہی میرا تم سے کوئی تعلق۔ وہ اسے دھکا دیتے وہاں سے جا چکا تھا۔ دو ہٹے کٹے مرد زبردستی اسے گاڑی میں بٹھانے آئے تو وہ انہیں وہیں روک گئی۔ خبردار جو مجھے اب ہاتھ لگایا، بے شک ونی ہی صحیح مگر تمہارے وڈیرے سرکار کی بیوی ہوں میں، مجھے ہاتھ لگانا مطلب ان کی عزت کو ہاتھ لگانا، خود چل سکتی ہوں میں۔ اس کی بات پر ملازم ڈر کر پیچھے ہوئے تھے اور وہ مضبوط قدم رکھتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ یہ سب یارق شاہ نے دلچسپی سے دیکھا تھا۔ بہت دلچسپ لگتے ہیں، کہاں تک پنجے دکھائے گی میری شیرنی، لیکن اپنے بھائی کا کیا تمہیں ہر حال میں بھگتنا پڑے گا۔
वो आंखों में दहकती हुई आग लिए बोला। दूर कहीं मुस्तफा का सांस सीने में अटका था, जैसे कोई उसकी सांसें छीन रहा हो। एकदम उसने टाई की नॉट ढीली की थी और गले पर हाथ रख खींच खींच कर सांस लेने की कोशिश की तो वो दरवाज़ा खोल बालकनी में आ गया था और गहरे सांस भरने लगा। क्यों किया उम्मीद तुमने ऐसा? क्यों क्यों नहीं दिया मेरा साथ? क्यों मुझ पर यकीन नहीं किया? क्या अब मैं तुम्हारे एतबार के काबिल भी नहीं रहा? कहने को तो तुम्हें वहीं छोड़कर आ गया, मगर मेरे दिल से पूछो कितना तड़पा था मैं जब तुम्हारी नज़रों में बेएतबारी देखी थी मैंने। और देखो, जहाँ तुम्हें देखे बगैर एक दिन नहीं गुजरता था, अब 3 दिन गुजर चुके हैं जिनमें मैं पल पल जी रहा हूँ, पल पल मर रहा हूँ। और तुम हो के मैं जिंदा भी हूँ या नहीं, पलट कर ये तक नहीं देखा तुमने। मुस्तफ़ा ने कर्ब से आंखें मीचते सोचा। दिल दर्द से फट रहा था, मगर फिर भी हुमक हुमक कर महबूब के पास जाने की जिद लगा बैठा था। और हालत ऐसी थी कि अब एक पल उसे ना देखा तो धड़कना बंद कर देगा। तभी सब कुछ भाड़ में झोंकते गाड़ी लेकर निकला था। नहीं उम्मीद, मैं और इस आग में नहीं सुलग सकता। मैं वलीद अंकल से बात करके रहूँगा। मैं तुम्हें उन लोगों के लिए कुर्बानियाँ देते पैर दर पे नहीं देख सकता। इसकी इजाज़त मैं ना तुम्हें दे सकता हूँ और ना ही तुम्हें खुद से जुदा होने की। तुम मेरी मोहब्बत हो जिसे मुस्तफ़ा कभी दुखों की नज़र नहीं होने दे सकता। उसने स्टीयरिंग घुमाते खुद से कहा था, मगर वो ये जानने से अनजान था कि उसकी मोहब्बत हमेशा हमेशा के लिए दुखों की नज़र हो चुकी थी और उसे पहुंचने में देर हो गई थी। उसने उनके घर की बेल बजाई, 12 बजाई, मगर दरवाजे को ना खुलना था और ना खुला। परेशानी के तहत उसने साथ मिस थॉमसन का दरवाज़ा खटखड़ाया, जो उसे रात के इस पहर देख हैरान हुई थी। मुस्तफ़ा, तुम यहाँ क्या कर रहा? मिस थॉमसन, ये लोग कहाँ गए हैं? दरवाज़ा क्यों बंद है? वो परेशानी से अपने साकित होते दिल के अंदेशे नज़रअंदाज करते पूछ बैठा। क्या तुम नहीं जानता कि इस रात मिस्टर वलीद का तबीयत ख़राब हो गया था? उम्मीद ने तुम्हारा बहुत बार फ़ोन ट्राई किया, मगर तुमने फ़ोन काहे को नहीं उठाया? हमको तो लगा था कि तुम बाहर चला गया है, इसलिए तुम मदद को नहीं आया। बहुत बुरा हालत था उम्मीद का उस रात। हम बहुत मुश्किल से मिस्टर वलीद को हॉस्पिटल लेकर गया था। उनका हालत अब भी बहुत ख़राब है। डॉक्टर ने उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है। उनकी बातें सुनते मुस्तफ़ा के पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। क्या उम्मीद उस दिन इसलिए उसे बार बार फ़ोन कर रही थी? मगर वो गुस्से में उसे नज़रअंदाज कर गया था। ये उससे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। ये क्या कर बैठा था वो? हॉस्पिटल हॉस्पिटल का पता बता दें, कहाँ हैं वो लोग अब? वो कपकपाते हुए बोला। मिस थॉमसन ने उसे हॉस्पिटल का पता बताया, लेकिन परेशानी से ये भी बोल उठी थी, वो मिस्टर वलीद तो हॉस्पिटल है, मगर उम्मीद नहीं। वो बच्चा कहीं चला गया है, उसे किसी ज़रूरी काम से जाने। कब लौटेगा नहीं पता, लेकिन जाते हुए वो हमको मिस्टर वलीद का ख्याल रखने को कह कर गया। बहुत परेशानी में था बच्चा, पता नहीं किन मुसीबतों का शिकार हो चुका है। क्या तुम भी नहीं जानता वो कहाँ है? अब की बार वो मुस्तफ़ा से बोली तो मुस्तफ़ा पर घड़ों पानी गिर गया था। वो ये नहीं जानता था कि उसकी मोहब्बत किस हाल में थी और कहाँ थी। आखिर ऐसी क्या परेशानी थी जो उसे वलीद साहब को छोड़कर जाना पड़ा? वो तो वलीद साहब पर जान छिड़कती थी, कभी उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती थी। फिर इस हालत में वो कहाँ चली गई थी? वो ऐसी कौन सी मुश्किल आन पड़ी थी कि उसे जाना पड़ा? बाहर कहाँ ढूंढता वो उसे? वो पागलों की तरह उनकी बातों का जवाब देकर हॉस्पिटल की तरफ भागा था कि शायद वहां से उसे कोई क्ल्यू मिल जाता। उम्मीद का अपनी मोहब्बत को खोने का एहसास शिद्दत से हुआ था, जो उसकी जान निकालने के दर पे था। ज़ीशान को कमरे में साकित खड़ा देख जुन्नून उसामा ने
باربینا کو جھٹکے سے چھوڑا تھا اور اس کے پاس ہوتا ہوا نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ وہ اپنی حالت پر اور سامنے کھڑے ذیشان کو دیکھ کر پشیمانی کا شکار تھی۔ باربینا نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اندر آنے کا کہا اور فوراً اپنے آنسو رگڑ کر صاف کیے تھے۔ ذیشان کے ذہن میں جو پہلا خیال باربینا کو دیکھ کر آیا تھا وہ باربی تھا۔ تم یہاں؟ وہ محض اٹک کر بس اتنا ہی بولی تھی کیونکہ اسے اردو آتی ہی نہیں تھی، بس لکھنا جانتی تھی۔ آپ دونوں کا شور ہی بہت تھا کہ میں سو نہیں پایا، وہ اپنی نیم و آنکھوں کو کھولتے ہوئے بمشکل بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک نیند کا خمار تھا، مگر وہ دلچسپی سے باربینا کو دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کی بات پر باربینا پر گھڑوں پانی گر گیا تھا۔ اس کا مطلب اس بچے نے ان کی ساری تلخ کلامی سنی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اپنا تعارف کس رشتے سے کروائے، تبھی پوچھ بیٹھی، مجھے جانتے؟ ذیشان اس کے دو لفظوں میں اٹک اٹک کر بات کرنے پر چڑھا تھا، تبھی چڑھ کر بولا، ہاں میں جانتا ہوں، آپ میری اسٹیپ موم ہیں۔ ڈیڈ نے بتایا تھا مجھے آپ ان کے پیسوں کے لیے آئی ہیں یہاں، اسی لیے آپ میری باتوں میں نہیں بولیں گی کیونکہ مجھے پسند نہیں کہ کوئی مجھ پر حکم چلائے۔ وہ چھوٹا بچہ بڑوں کی طرح ماتھے پر بل ڈالے ناک سکیڑ کر بولا، سمجھیں آپ؟ یہ کہہ کر وہ غصے سے وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ اس کی کہی باتوں پر باربینا کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا اور دل دھک سے رہ گیا تھا۔ تو کیا باپ بیٹا دونوں ہی اس کو اپنانا نہیں چاہتے تھے؟ تو اس گھر میں اس کی جگہ کہاں تھی؟ نہیں، وہ اتنی جلدی ہمت نہیں ہار سکتی تھی۔ اس کو کسی بھی صورت ذیشان کے دل میں جگہ بنانی ہی تھی اور اس پر عمل کرنے کا وہ سوچ چکی تھی۔ ذوالنون اسامہ، تم میری دسترس میں نہ سہی، اب تو چاہ بھی نہیں رہی، مگر ذیشان کو میں اپنی سگی اولاد کی طرح چاہوں گی۔ اسے کبھی تمہاری پرچائی نہیں بننے دوں گی، یہ وعدہ ہے میرا، وہ خود سے دل میں عہد کرتے ہوئے بولی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ کیا ہو گیا امید کے ساتھ؟ آخر کار اسے ونی ہونا ہی پڑا، اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ لیکن امید ایسی ونی نہیں بنے گی جیسی ہم نے اکثر و بیشتر ناولز میں پڑھی ہیں، دیکھی ہیں، کہ امید ایک شیرنی جیسی خاتون ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ یار شاہ کو ناکو چنے چبا دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے باربینا بھی ایک اسٹون لیڈی ہے، اور ذوالنون اسامہ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کس سے ٹکر لے رہا ہے۔ وہ اس کو عام لڑکیوں کی طرح ٹریٹ کر رہا ہے جیسے اس کی باقی گرل فرینڈز ہیں، جو اس کے پیسے پہ، اس کے تحفوں پہ جو ہے مر مٹ جائیں گی، لیکن وہ بہت بڑی بھول میں ہے کہ وہ باربینا کو جو ہے نا وہ اپنی گرل فرینڈز کی طرح سے مس یوز کر سکتا ہے۔ باربینا نے ذوالنون اسامہ کے جو ہے نا دماغ کی لسی بنا دینی ہے۔ ابھی ذوالنون اسامہ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا پالا کیسے پڑا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ سب دیکھنے کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے انا سے فنا تک۔